اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ ہے، جب ہم برمنگھم میں رہتے تھے۔ ایک دن بڑا اچھا موسم تھا تو میں نے سوچا چلو آج پورچ میں نماز پڑھتے ہیں۔ جب میں نماز سے فارغ ہوئی تو میری نظر اپنے لان میں ایک جو برڈ فیڈر ہے اس پہ پڑی، اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ دو چھوٹی چھوٹی چڑیائیں جو ہیں وہ بیٹھی دانے چگ رہی ہیں۔ نماز سے میں فارغ ہو چکی تھی، میں اٹھنے ہی لگی تھی کہ پھر مجھے خیال آیا کہ اگر میں اٹھی تو میری نقل و حرکت کی وجہ سے، میری ابرپٹ موومنٹ کی وجہ سے جو ہے یہ بیچاری ڈر جائیں گی اور اتنے اطمینان سے جو کھانا کھا رہی ہیں میں بلا وجہ مخل ہوں گی۔ تو خیال آیا کہ چلو کیوں نہ میں بھی اپنی تسبیح اور ذکر جو ہے وہ بڑھا دیتی ہوں، اور میں بیٹھے بیٹھے ادھر اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں کچھ گھڑیاں گزارتی ہوں۔ تو الحمدللہ ایک طرف وہ چڑیائیں جو تھیں دانے چگ رہی تھیں، اور ایک طرف تسبیح کے دانوں پر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہی تھی۔ میں نے کہا چلو اچھا ہوا، اس بہانے ان چڑیوں کا پیٹ بھر گیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ کون کس کے لیے وسیلہ بنا ہے؟ کیا میں ان چڑیوں کے لیے وسیلہ بنی ہوں کہ یہ اپنا پیٹ بھر رہی ہیں، یا یہ میری پیاری دوستیں، یہ چڑیا جو ہیں یہ میرا وسیلہ بنی ہیں، اور میری روح کو جس چیز کی ضرورت تھی، اللہ کی یاد، جس خوراک کی میری روح کو طلب تھی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ان چڑیوں کے ذریعے عطا کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوبصورت نام ہے المقیت۔ المقیت کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کے الرزاق ہونے سے ہے، کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے تو اس کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کے رزق دینے سے ہے، لیکن ایک خاص ایمفیسس ہے غذائیت کے اوپر، نشو و نما پر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کی غذائیت اس کو پہنچانے والا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نرش کرنے والا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنائی اور پھر اس کی تمام نرشمنٹ کا، اس کی تمام غذائیت کا اہتمام کیا، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق سے لے کر بڑی سے بڑی مخلوق تک، چاہے آسمانوں میں ہو، چاہے زمین میں ہو، چاہے ہمیں نظر آئے، چاہے ہمیں نہ نظر آئے، چاہے وہ پتھر کی کوکھ کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا ہو، ہر چیز کو، ہر مخلوق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی غذائیت کا جو ہے ایک پریسائز انتظام کیا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے المقیت۔ اور غذا جو ہوتی ہے نہ صرف جسمانی ہوتی ہے بلکہ روحانی بھی ہوتی ہے۔ جس طرح سے جسم کی نشو و نما کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حلال پاکیزہ طیب چیزیں جو ہیں وہ تمہاری غذا کے لیے ہم نے اتاری ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح کے لیے جو ہے یہ وحی کا سلسلہ رکھا ہے۔ یہ قرآن کے خوبصورت الفاظ ہیں، اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں تو یہ ہماری روح کی غذا ہے، اس میں غذا بھی ہے، اور جیسے غذا میں شفا ہوتی ہے تو یہ بھرپور شفا بھی ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ فصلت میں فرماتے ہیں قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ کہہ دو کہ کیا تم واقعی اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ ذات تو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والی ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا۔ اور پھر اس نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے جو اس کے اوپر ابھرے ہوئے ہیں، اور اس میں برکت ڈال دی، اور اس میں توازن کے ساتھ اس کی غذائیں پیدا کی۔ اب غذاؤں کا ذکر آ رہا ہے، اقواتها۔ تو یہ سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس کی ذات جو المقیت ہے، اس نے ہر چیز کی یہ جو ہے غذا کا بھرپور انتظام کیا ہے، اور
پھر سورہ نساء میں اگر آپ جائیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے المقیت وہاں پر بھی آیا ہے، لیکن وہاں پر آیا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، کہ وہ ہر چیز کی نگہبانی کرنے والا ہے، ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کی غذائیت کا، کسی کی نشو و نما کی ذمہ داری آپ پر ڈالی جائے تو آپ کو اس کی نگرانی بھی کرنی پڑے گی۔ جیسے ماں کی نگرانی ہوتی کہ بچے کی پلیٹ پر ہوتی ہے کہ تم نے کھانا ختم کیا کہ نہیں کیا، تم نے دودھ پورا اپنا پیا کہ نہیں پیا۔ کسی آپ پودے کو کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں تو نہ صرف آپ اس کو پانی دے رہے ہوتے ہیں، ہر طرح کی جو کھاد اس میں ڈالنی ہے وہ ڈال رہے ہوں گے، بلکہ آپ اس کی اوپر نظر بھی رکھے ہوں گے کہ یہ جو پودا ہے یہ صحیح طور پہ گرو کر رہا ہے کہ نہیں گرو کر رہا ہے، اس کے پتے جو ہیں وہ ان کی رنگت صحیح ہے یا پھر براؤن کلر کے پتے ہو رہے ہیں۔ تو نگاہ بھی رکھنی پڑتی ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خالی آپ غذائیت کا انتظام نہیں کرتے بلکہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے، نگہبانی بھی کرنی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام جو ہے المقیت، اس میں بھی یہ دونوں رنگ ہیں کہ نہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کی، ہر مخلوق کی غذائیت کا انتظام کیا، اس کی نشو و نما کی، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زیر نگرانی ہے ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں ہے۔ اور پھر یہ نام بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تمام ناموں کی طرح اس کی رحمانیت کی چھتری تلے ہے کہ وہ الرحمن ہے، وہ ہر چیز کے اوپر رحم کی نظر سے جو ہے وہ دیکھتا ہے، اور ہر چیز کو وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کرتے ہیں جو جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوبصورت نام ہے۔ تو اگلی بار جب کبھی آپ ٹریفک جیم میں پھنس جائیں اور آپ کو جھنجھلاہٹ ہونے لگے، یا کہیں پر کسی لائن طویل قطار میں آپ کھڑے ہیں اور آپ کو انتظار کی زحمت سے گزرنا پڑ رہا ہے، یا کسی کے آفس میں بیٹھے ہیں اور آپ کو لمبا ہی بٹھا دیا ہے، تو سوچیں کہ شاید وہ جو المقیت ہے، جو ہر چیز پہ نگہبانی کر رہا ہے، ہر چیز کی غذائیت پہنچا رہا ہے، شاید وہ میری روح کو اپنے ذکر سے معطر کرنا چاہتا ہے۔ شاید یہ میرا سنیک ٹائم ہے، جس طرح سے ہمیں کھانے پینے کے دوران جب اوقات ہوتے ہیں تو کبھی کوئی سنیک چاہیے ہوتا ہے، یا لوگوں کو رات کو مڈ نائٹ سنیک چاہیے ہوتا ہے، تو اسی طرح سے شاید میری روح کو کسی اللہ کے ذکر کے سنیک کی ضرورت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ لمحات جو میں نے تو پلان نہیں کیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے لمحات جو انتظار کی چند گھڑیاں ادھر ادھر عطا کر دی ہیں، شاید اس لیے دی ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکوں۔ مجھے ابھی شاید اس نشو و نما کی ضرورت ہے، تو اس کی ذات ہے المقیت، اور وہی جو ہے ہر لحاظ سے اپنی ہر مخلوق کو ہر طرح کی غذا پہنچا رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔